اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی جاتی ہے اس کا مقام کیا ہے، اس کی پوزیشننگ کیا ہے دین میں، اور وہ ہم کہاں رکھیں؟ تو کیا وہ محبت اگرچہ معبود سمجھ کے نہ ہو، رسول سمجھ کے ہی ہو، تو کیا وہ اس حیثیت سے وہ محبت جیسی اور محبتیں ہیں اسی طرح ہیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں؟ یہ ذرا سمجھنا ہوگا۔ معبود سمجھ کے نہیں ہے، رسول سمجھ کے کی گئی، نبی سمجھ کے کی گئی، تو لیکن کیا وہ جیسی اور محبت انسان کرتا ہے دنیا میں، کیا رسول کی محبت بھی اسی معیار پہ، اسی پیمانے پہ، اسی مقام پر ہے؟ تو یہاں پر غور فرما لیجئے گا، ایسا نہیں۔ خدا کی محبت کی ڈیفینیشن تو سمجھ میں آ گئی، اس کی حدود کیا ہیں وہ بتا دی۔ لوگوں کی محبتیں ہم سب ایکسرسائز کر رہے ہیں، وہ ہماری ایکسرسائز میں۔ اب رسول کی محبت کا مقام کیا ہے، اس کو ذرا کلیئر کرنا ضروری ہے۔ رسول کی محبت اور اسی طرح رسول سے متعلق جتنے معاملات ہیں ان سب کے لیے کلیئرٹی یہ ہے، اور اس کی اسٹینڈرڈائزیشن یہ ہے، اس کی معیاریت یہ ہے دین میں کہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح خدا کی محبت مستقل ہے اور غیر مشروط ہے، اسی طرح رسول کی محبت بھی مستقل اور غیر مشروط ہے۔ جس طرح خدا کو ہمیشہ محبوب رکھنا ضروری ہے اور اس کی محبت میں کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے، جو معیار بتا دیا گیا اس معیار پہ وہ محبت پائی جانی ضروری ہے، اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مستقل طور پر بغیر اس کمی بیشی کے آپ کو اس معیار پر اختیار کرنا ضروری ہے۔ اضافہ جتنا چاہے ہوتا رہے لیکن اس سے کم نہیں ہو سکتے، دونوں محبتیں مستقل ہیں۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی یہی معاملہ ہے، جس طرح خدا کی اطاعت مستقل طور پر غیر مشروط لازم ہے، انکنڈیشنل، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی غیر مشروط انکنڈیشنل طور پر لازم ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ معاملات بالکل اس طریقے سے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا کہ میں رسول کو اتنے % چاہتا ہوں یا رسول کی اطاعت اتنے % کرتا ہوں، اتنے % میں نہیں کرتا، ان باتوں میں کروں گا، ان باتوں میں نہیں کروں گا، یہ اس چیز کی آپ کو اجازت نہیں۔ اس فرق کے باوجود جو میں نے بتایا کہ خدا سے جو معاملہ ہے وہ معبود سمجھ کر ہے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ رہے گا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سمجھ کر، نبی سمجھ کر، پھر ان کی محبت کا جو معاملہ ہے، اس کی مقدار، اس کی کوالٹی، اس کی کیفیت وہ ویسے ہی ہوگی جیسے خدا کے ساتھ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سوال یہ وجہ کیا ہے؟ یہ معاملہ اتنا سنگین کیوں ہے؟ کسی کی بھی محبت رسول کے علاوہ کسی کی بھی محبت اس مقام پہ نہیں آ سکتی، اور کسی کی بھی اطاعت و پیروی اس درجے میں نہیں آ سکتی، یہ صرف نبی کی شان ہے، اللہ کے رسول کی شان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا کی محبت یا خدا کی اطاعت، اس کو اپنانے کے لیے، اس کو اختیار کرنے کے لیے اگر کوئی کرائیٹیریا ہے، اگر کوئی میزان ہے، اگر کوئی معیار ہے، تو وہ صرف رسول کی ذات ہے بس۔ اللہ تعالیٰ نے ان معاملات میں اپنے رسول کی ذات کو اپنی محبت اور اپنی اطاعت کا معیار بنا دیا، بلکہ اپنے ایمان کا، اپنی محبت کا، اپنی اطاعت کا، اپنے ادب کا، اپنے احترام کا، ہر چیز کا معیار بنا دیا ہے، ایک ایسا معیار کہ اس سے باہر نکل کر اور اس سے ہٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی تعلق ایمان کا یا اطاعت کا خدا کے یہاں قبول ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اس سے محبت کا یا عشق کا کوئی رشتہ، ایمان کا یا عقیدے کا، اطاعت کا یا فرما برداری کا کوئی تعلق بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار سے، آپ کے دائرے سے نکل کر، آپ کی پیروی کے دائرے سے نکل کر اور آپ کی اطاعت کے دائرے سے نکل کر اللہ کے قبول ہی نہیں ہوگا۔ نہ ایمان قبول ہوگا، نہ محبت قبول ہوگی، نہ اطاعت قبول ہوگی، یہ اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ معاملات مستقل ہیں، ٹھیک ہے جی۔
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ بالکل دین کا بڑا بنیادی اور کور ایشو ہے اور بنیادی مسئلہ ہے یہ، اس میں کوئی اختلاف کرے گا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین محبت الہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھیے اور وضاحت کر رہا ہوں میں کہ اس میں عینیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی محبت الہی ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ کو معبود سمجھ کے جو محبت کی ہے اس محبت کا تعین اس وقت ہوگا جب رسول اللہ سے محبت کریں گے۔ آپ نے خدا کو خدا سمجھ کے جو ایمان قبول کیا ہے وہ ایمان معتبر اس وقت ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ آپ نے اللہ کو اللہ سمجھ کے جو اس کی اطاعت کا قلادہ گلے میں ڈالا ہے، یہ قلادہ خدا کے منظور ہی اس وقت ہوگا جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و غلامی میں جائیں گے۔ یہ طے کر دیا اس نے، بس اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دو اپنی زبان سے کہ اللہ ایک ہے۔ آپ کیوں کہہ دو؟ اللہ نے خود کیوں نہیں کہا؟ ہم سے کیوں نہیں فرمایا کہ تم کہہ دو؟ یہاں پر خاص طور پہ محبوب آپ کہہ دو۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو کہیں گے ان کے کہنے کے بعد جب تم کہو گے تو تمہارا کہا میں مان لوں گا، اور اگر ان کے کہنے کے علاوہ تم کہو گے، ان کے کہے ہوئے کے پیچھے نہ چل کر اگر تم کہو گے، مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ میں اپنی عقل سے کہتا ہوں اللہ ایک ہے، کوئی کہے کہ میں اپنے علم سے کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، کوئی کہے کہ میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ اس توحید کو مانتا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کرتا۔ بے شک وہ بات صحیح کر رہا ہے مگر خدا کے یہاں وہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ آپ کے علم کی بات ہو یا آپ کی عقل کی بات ہو یا آپ کا تجربہ ہو یا آپ کا مشاہدہ ہو، جو کچھ بھی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ سب میرے رسول کے پیچھے ہونا چاہیے، اور اس میں میرے رسول کی اطاعت کی مہر ہونی چاہیے کہ ان پہ ایمان لانے کی وجہ سے میں یہ بات کہتا ہوں۔ یہ ہے معاملہ، اتنا اہم معاملہ ہے یہ۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ رسول کی اطاعت کے بغیر ہی یہ چیز قبول ہو جاتی تو کبیر داس بھی بخشا جاتا، گرو نانک بھی ٹھیک ہو جاتے، اور بھی پتہ نہیں کتنے لوگ ہوئے دنیا کے اندر کہ جو توحید پہ کھڑے رہے، شرک نہیں کیا انہوں نے۔ کہتے ہیں بابا گرو نانک نے بھی شرک نہیں کیا تھا، اب ان کے ماننے والے بے شک شرک میں مبتلا ہیں، لیکن بابا گرو نانک جو ہیں توحید کے قائل تھے۔ سکھوں کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ توحید کے قائل تھے، اور بزرگان دین کے بڑے قریب رہتے تھے، بہت سے صوفیہ کے بزرگوں کی خدمت کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی نے کہا ان کو کہ مسلمان ہیں۔ کبیر داس کا کیا قصہ ہے؟ وہ بھی توحید پہ تھے، وہ بھی موحد تھے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اور کوئی دنیا میں ہو موحد ہو، توحید کو مانتا ہو، سب کچھ مانتا ہو، سب کچھ مانتا ہو، چلیے توحید کیا ہر چیز کو مان لے وہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی اور آپ کی غلامی میں نہ مانے، حضور کی نفی کرے اور کہے کہ میں ان سے الگ ہٹ کے یہ چیز اپنا ایک ڈسکورس بنا کے اس کو مان لوں، اپنا ڈسکورس الگ بنا لے، وہ اللہ کے یہاں اس کا کوئی ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہ ایمان کی جان ہے، وہ اسلام